دیوانائے ہوں بے احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا، کہتا ہے مجھے سارا عالم، پروانہ شمع ہدایت کا، دیوانائے ہوں بے احمد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بغیر اسباب کے کسی کی مدد کرنا، کسی کو اولاد دینا، رزق دینا، شفا دینا، یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ بغیر اسباب کے امداد کرنے والا صرف ایک اللہ مالک ہے۔ اس لیے سوال بھی اللہ سے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، ظاہری اسباب ہوں تو اس میں انسان دوسرے انسان سے مدد مانگ سکتا ہے، اور انسان اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں۔ اس مدد میں بھی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اپنے بھائی سے کسی پریشانی میں، کسی غم اور دکھ میں سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے، اب جائز ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے دوائی لیں، لیکن بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا کہ اس میں شفا ہے یا نہیں، اس کے ذریعے شفا ملے گی یا نہیں، یہ امیدیں اللہ سے ہوں گی۔ تو ظاہری اسباب میں انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اولاد مانگنے میں، رزق مانگنے میں، شفا مانگنے میں، وہ امور جو صرف خاص اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی غیر کو پکارنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2516، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا جب وہ ان کے پیچھے ایک دن سوار تھے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرو۔ جب تم اس طرح اللہ کے حکموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، تم اسلام کا خیال رکھو گے، اللہ کے حکموں کا خیال رکھو گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، تو کوئی بھی پریشانی ہوئی، کوئی بھی غم ہوا، تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے سوال کرو، جب مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے، مدد جب بھی مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے۔ یا اللہ مدد، یہ شریعت کا حکم ہے، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا بابا مدد، یا اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا ہے۔ جب تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ جان لو پوری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔
جب پوری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتی سوائے اس بھلے کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، تو پھر مدد مانگنی کس سے ہے؟ سوال کرنا کس سے ہے؟ مختار کل کون ہے؟ قادر مطلق کون ہے؟ کون ہے جس کے سامنے ہم اپنی جھولی کو پھیلائیں گے؟ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا، چاہے اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے معاملات کو خراب کرنا ہے، تو توحید سیکھیے، مالک پر ایمان کے ان کلمات کو اپنے سامنے رکھیے۔ لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں فائدہ لکھ دیا اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جو تمہارے نصیب میں نقصان لکھ دیا اس سے زیادہ تمہیں کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو گئے، معنی تقدیر لکھ دی گئی، تقدیر تمہاری لکھ دی گئی۔ اب سوال کرنا ہے تو اللہ سے، مانگنا ہے تو اللہ سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے منع ہونا ہے، اس طرح اسلام پر چلو، اس طرح اللہ کو کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری دنیا تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکے گی نہ کوئی فائدہ دے سکے گی سوائے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو مالک جواب میں کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفوں کا مستحق ایک اللہ ہے۔ آپ دنیا کی کسی چیز کی، کسی خوبصورت چیز کی تعریف کریں، یہ پھول بہت خوبصورت ہے، اصل تعریف یہ اللہ کی ہے جس نے اسے پیدا کیا، وگرنہ یہی مٹی ہے، اس کے ساتھ والا پھول وہ کسی اور نسل کا ہے اور یہ گلاب کا ہے، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک ہی مٹی میں سے کریلا بھی پیدا ہو رہا ہے اور ایک ہی مٹی میں سے میٹھا آم بھی پیدا ہو رہا ہے، وہی پانی اس کو مل رہا ہے اور وہی پانی اس کو۔ وہ کون ہے جس نے اس کے اندر یہ خاصیت اور اس کے اندر یہ خاصیت رکھی؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو دنیا کی کسی چیز کی تعریف کر لیں، حقیقی تعریف الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن، نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحمتیں فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان، رحمان اور رحیم ایک اللہ ہے۔ قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو مالک فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے اللہ، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، تو مالک فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، یہ بات کہتا ہے تو مالک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ گمراہ لوگوں کا راستہ،
نہ جن پہ تیرا غضب ہوا ان کا راستہ ان سے بچا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو مالک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے اور جواب میں مالک کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور جو نمازوں میں فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ جن کی نمازیں، جن کے جنازے، جن کی تراویح، جن کے نوافل، جن کے فرائض خالی ہیں فاتحہ سے، ان کو کیا ملے گا؟ یہاں تو اللہ نے فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، یہ نماز ہے جو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں جو مسند احمد میں 22,119 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، معاذ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیا شان ہے میرے پیارے نبی کے اس صحابی کی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اور میرے پیارے نبی کے یہ پیارے ساتھی، اللہ کے نبی نے معاذ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے اہل الحدیث یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ محمد کا بھی دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، اپنی ناپاک خبیث زبانوں کو مزید خباثت سے بھرنے والے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دل میں اگر صحابہ کا بغض اور عداوت اور دشمنی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور پوری ملت اسلامیہ کے دشمن ہے، اور پوری ملت اسلامیہ ایسے لوگوں سے باغی اور ایسے لوگوں سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو ایک چیز سکھا رہے ہیں، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ یہ ذکر ہے، جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی، اور سکھانے سے پہلے اس کی اہمیت کتنی واضح ہوئی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ جملے 2 بار آپ نے ارشاد فرمائے، اور پھر فرمایا ایک وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد اپنے رب سے یہ سوال کرنا، اے اللہ تیری توفیق ہے تو میں تیرا ذکر کروں گا، تیری توفیق ہوگی تو میں تیرا شکر کروں گا، اے اللہ ذکر پہ، شکر پہ اور حسن عبادت پہ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ میری زبان تیرے ذکر میں تر رہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے 4086 نمبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ایک شخص میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ذکرہ باللہ، جو تیرا مال چھیننا چاہتا ہے اس کو اللہ کی یاد دلواؤ، اسے رب کا ڈر، آخرت کے دن کا ڈر، قیامت کے دن کا ڈر۔ لوگوں نے اس کو فن سمجھ لیا ہے، کسی کا مال دبانا، کسی کا قرض دبانا، بہنوں کا حق دبانا، یتیم بھتیجوں بھتیجیوں کا حق مار جانا، کمزوروں کا حق کھا جانا۔ ایسے شخص کو بڑے باکمال شخصیت کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، یہ جتنا مرضی بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کروا لیتا ہے، یہ جتنا مرضی کھا لے ہڑپ کر جاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے تعلقات اتنے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو اس کو بتائیے ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، ہاں
سوال کرنے والے موجود ہوں گے، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا حق دبایا، اور جواب ملے گا جواب اس کو دو، اور وہ کہے گا کہاں سے دوں، آج تو کچھ بھی نہیں رہا، جو چھینا تھا جو لوٹا تھا وہ تو وہیں رہ گیا۔ جواب ملے گا نیکیاں تو نے کی، ثواب اس کو ملے گا، اور نیکیاں بڑھتے بڑھتے انسان کلاش ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ جواب ملے گا گناہ اس نے کیے جو تیرے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے مال چھیننے والے کو، ظلم کرنے والے کو اللہ کی یاد دلواؤ، نصیحت کرو، آخرت کی اور وعیدوں سے ڈراؤ، قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈراؤ۔ اس نے کہا اگر وہ نصیحت نہ مانے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، پھر تمہارے دائیں بائیں جو مسلمان ہیں ان سے مدد مانگو۔ اسباب کے تحت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ان سے مدد مانگو۔ سائل کہتا ہے اگر میرے پاس ایسے لوگ بھی نہ ہوں جن سے میں مدد مانگ سکوں، تو آپ نے فرمایا فاستعن علیہ سلطان، تو اس کے خلاف حاکم وقت سے، مسلمان بادشاہ سے مدد مانگو، مسلمان بادشاہ تمہارا حق اس سے لے کر دے گا۔ سائل نے کہا اگر حاکم بھی میرے پاس نہ ہو، مجھ سے دور ہو، تو پھر فرمایا قاتل دون مالک حتی تکون من شہداء الآخرہ او تمنع مالک، پھر اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو یہاں تک کہ تم مارے جاؤ، شہادت کا رتبہ پا جاؤ، آخرت میں شہید بن جاؤ، یا پھر اپنے مال کو بچا لو۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو تمہارا مال چھیننے کے لیے وہ تمہیں قتل کر دے گا، اور اگر تم ظالم کے ہاتھ سے مظلوم موت مرتے ہو تو تم آخرت میں شہداء کے مقام پر فائز ہوگے، یا تمہارے دفاع کرنے سے وہ مجرم ہٹ جائے گا اور تم اپنا مال بچا لو گے۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہوتا ہے، ان کی عزت پہ حملے ہوتے ہیں، ان کے مال پہ حملے ہوتے ہیں، تو انہیں حق ہے کہ اپنا دفاع کریں، انہیں حق ہے کہ اس ظالم کو روکیں، مسلمانوں سے مدد لیں جو ان کے دائیں بائیں مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمان نہیں رہتے پھر حاکم وقت سے سوال کرے، حاکم وقت بھی نہیں سنتا، مسلمان بھی پاس نہیں ہے، تو پھر جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم کو آگے بڑھ کے روکے، ظالم کا ہاتھ پکڑے، اور اس اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت کے دفاع میں اگر وہ مارا گیا تو انشاءاللہ عقیدہ توحید پر ہوا تو قیامت کے دن وہ شہداء کے مقام پہ فائز ہوگا۔ یا پھر کم از کم ظالموں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ گاجر مولی نہیں ہے جسے ہم آرام سے کاٹ دیں، جیسے مرضی پکڑ کے مار دیں، کبھی گائے کے نام پہ مار دیں اور کبھی مسلمان ہونے کے جرم میں مار دیں، نہیں، یہ آگے سے دفاع کرنا جانتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں، ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ان ظالموں کے خلاف قوت پکڑے، نہیں ہے تو پھر حاکم وقت سے درخواست کریں کہ آپ کی حفاظت کی جائے۔ دونوں صورتیں نہ ہو تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت کے دفاع کے لیے آگے بڑھے، مر گئے تو انشاءاللہ شہادت کی موت سے ہم کنار ہوں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1817 نمبر، کہ ایک شخص مشرکین میں سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ کی مدد کا اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا کفار کے خلاف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو یاد کیجئے، اپنے دلوں میں بٹھائیے، ارجع انا لا نستعین بمشرک، واپس چلے جاؤ، ہم مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ جس کا عقیدہ توحید درست نہیں، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں کا طواف کرتا ہے، جو مورتیوں پہ سجدے کرتا ہے، جو مورتیوں کو پوجتا ہے، مورتی کو پوجے یا مٹی کی ڈھیری کو پوجے، وہ بھی مٹی کی ہے اور یہ بھی مٹی کی، وہ مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہو یا پیر کی قبر پہ سجدہ ریز ہو، دونوں غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور میدان جہاد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی توحید کی عظمت بیان کی کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 1013 نمبر، کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک آدمی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مال و مویشی تباہ ہو گئے، راستے کٹ گئے، بارشیں ہم پر نہیں برس رہی، اللہ سے دعا کرے اللہ بارش برسا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا،
باران رحمت برسا. آپ نے یہ دعا کی. صحابی کہتے ہیں کہ آسمان پر دور دور تک کہیں بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور اتنا کھلا موسم تھا کہ ہمارے اور پہاڑ کے درمیان کوئی بڑی چیز بھی حائل نہیں کہ جو ہم دیکھ سکے کہ کہیں پر کوئی چیز چھپا ہوا کہیں بادل ہے. مطلع بالکل صاف. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، امام کائنات نے، امام اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میرے اللہ نے اپنے پیارے کی دعا سنی، پیارے حبیب کی دعا سنی اور پھر بادل آیا اور ایسے برسا پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے. خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی. صحابی کہتے ہیں اگلا جمعہ پھر آیا، ایک شخص پھر داخل ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے ٹوٹ پھوٹ گئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو ہم سے روک لے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. اے اللہ اب یہ بارش ہمارے ارد گرد تو ہو، ہمارے اوپر نہ ہو. اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درختوں کی اگنے کی جگہ پر بارش برسا. صحابی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ نے فوراً بارش کو روک دیا. بادل پھٹ گئے، سورج چمکنے لگا اور ہم جمعہ پڑھ کے واپس لوٹے اور سورج چمک رہا تھا. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہ صحابہ آپ سے آ کر دعائیں منگواتے. اے اللہ کے نبی اللہ سے مانگیے، اے اللہ کے نبی اللہ سے سوال کیجئے. بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے آپ سے دعا کروائی. اور جب بارش کی شدت ہوئی، زیادہ ہوئی، تب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی اب دعا کیجئے بارش کا سلسلہ ہمارے اوپر سے رک جائے. تو نیک بندوں سے دعا کروانا شریعت محمدی میں جائز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا عباس سے درخواست کی اور انہوں نے دعا کی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. زندہ بزرگ سے، زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. مردوں کی قبروں پہ آ کے ان سے مانگنا یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے. سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، مسند احمد میں حدیث نمبر 208 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی. مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے. آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے دعائیں کی، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا. آپ چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، تہمت باندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اللہم این ما وعدتنی، اے اللہ تیرا وہ وعدہ کہاں ہے جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ دشمن 1000 سے زیادہ ہے، میرے ساتھیوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نصرت کا، مدد کا، تیرا وہ وعدہ کہاں ہے؟ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ آج اس وعدے کو پورا فرما دے جو تو مجھ سے وعدہ کیا کرتا تھا. اے نبی میں مدد کروں گا، آج وہ وعدہ پورا فرما دے. وہ جو مدد کے وعدے تھے وہ آج اس میدان میں اے اللہ اتار دے، وہ مدد نازل فرما دے، میرے ان ساتھیوں کو فتح نصیب فرما دے. پیارے نبی کی دعائیں ہیں، اللہ سے سوال ہے اللہم انک ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد في الارض ابدا. اللہ یہ کمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی، اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اگر یہ اہل اسلام کی جماعت آج شہید ہو گئی، آج یہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو گئی، پھر تیری زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ اپنی مدد کے وعدوں کو اتار. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، وہ آپ کے پاس ہیں. آپ کے کندھوں سے دعا مانگتے مانگتے چادر بھی اتر گئی ہے اور ابو بکر صدیق وہ چادر درست کرتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اپیلیں اور دعائیں آپ نے بہت کر لی، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ سے کیے ہوئے وعدے اللہ کے ضرور پورے ہوں گے. اس پر اللہ والی کی طرف سے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تم نے اپنے اللہ سے فریادیں کی اور اللہ نے تمہاری وہ فریادیں قبول فرما لی. یہ درس ہے امت اسلامیہ کے لیے. اپنی فریاد صرف ایک اللہ کے سامنے رکھو. ان مردوں کے سامنے فریادیں رکھنے والوں، یہ تو خود مر کے زمین کی مٹی میں دفن ہو گئے. اب یہ محتاج ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو. اپنی تمناؤں کو اس زندہ خالق و مالک کے سامنے رکھو. جو منظر بدر کے میدان میں پیش ہوا وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی انسان کو پریشانی ہو، جب بھی انسان کو غم ہو، جب بھی انسان کو دکھ ہو، وہ اپنی فریاد، اپنی پریشانی، اپنی غم، اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو مالک ہے ہر چیز کا. ہر خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے اور تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. اس اللہ نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. پھر جب بدر کا دن آیا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اللہ نے مشرکوں کو شکست دی. 70 کے قریب ان کے لوگ قتل ہوئے اور اتنے ہی تقریباً گرفتار ہوئے. یہ وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا، آؤ اس منافق عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے چھٹکارا پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینے چلیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی انبیاء کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد کا سوال کرتے ہیں. رئیس المنافقین کے خلاف تو آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے مدد مجھ سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھائی، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کر لو. اور یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 22706 کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی بلکہ مدد کا سوال تو صرف اللہ سے کیا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی مسند احمد میں 3830 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ بے شک میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے ہمز سے، اس کے نفس سے اور اس کے نفس سے بھی. راوی کہتے ہیں ہم سے مراد اس کی دیوانگی اور جنون، نفس سے مراد اس کا شعر اور نفس سے مراد اس کا تکبر. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 3601، ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم. ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. من تشرف لہا تستشرفہ، جو شخص اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا وہ فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جو اس فتنے کے پیچھے چلے گا، اس کو دیکھے گا، اس پہ غور کرے گا تو یہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ومن وجد فیہا ملجأ او معاذا فلیعذ بہ، ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پناہ یا تحفظ کی جگہ ملے تو وہ اس میں پناہ لے لے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنوں کی صورت میں کہ انسان چھپے، فتنوں کے پیچھے چلنے سے بچے، اور کہیں اسے چھپنے کی جگہ ملے تو اس میں چھپ جائے، فتنوں کے پیچھے نہ چلے، اور فتنوں کے ایام میں فتنوں کا تطابع نہ کرے، مطابقت نہ کرے، فتنوں کے پیچھے دوڑے نہ، بلکہ دوڑنے والے سے بہتر چلنے والا، چلنے والے سے بہتر کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بہتر بیٹھ جانے والا انسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں کے
اس دور میں اپنی خاص حفاظت میں رکھے اور دین حنیف پہ منہج سلف پہ قائم اور دائم رکھے، اسی پہ ہماری موت آئے، اس حال میں موت آئے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔